کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی جانوں کے تحفظ اور علاقائی امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے تنازع کشمیر کو اپنی پاس کردہ قراردادوں کے مطابق حل کرائے۔ حریت ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ 5 جنوری 1949 کی تاریخ ساز قرارداد پر عمل درآمد کرائے، جس میں کشمیریوں کے استصواب رائے کے حق کو تسلیم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت سلب کرنے کے بعد علاقے میں مظالم کا سلسلہ تیز کر دیا ہے اور کشمیری مسلسل فوجی محاصرے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ترجمان نے حریت چیئرمین مسرت عالم بٹ سمیت ہزاروں کشمیری رہنماؤں اور عام کارکنوں کی جھوٹے مقدمات میں نظر بندی کی مذمت کرتے ہوئے انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے ان کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ دریاسنا مسلسل 4 ہفتوں کی خانہ نظر بندی کے بعد آج جامع مسجد سری نگر میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میر وائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ انہیں کشمیر کے میر وائز ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھانے پر بار بار پابندیاں عائد کیے جانے کے باعث کشمیری عوام میں بے چینی اور غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ انہوں نے بھارتی قابضین سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ آوازوں کو خاموش کرنے یا مجھے گھر میں قید کرنے سے ہمیں درپیش چیلنجز حل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حقیقی ترقی مکالمے اور متنوع خیالات کے لیے کھلے پن سے ہوتی ہے۔ وسطائی مودی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں اپنا نوآبادیاتی ایجنڈا آگے بڑھاتے ہوئے ضلع اسلام آباد میں آج ایک اور کشمیری کی جائیداد ضبط کر لی ہے۔ بھارتی تحقیقاتی ادارے NIA کی ایک ٹیم نے پولیس اور پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے ہمراہ ضلع کے علاقے کوکرناگ میں محمد اکبر ڈار کی 19 مرلہ اراضی ضبط کر لی۔ بھارتی حکومت نے اگست 2019 میں مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد کشمیریوں کے گھروں، زمینوں اور دیگر املاک پر قبضے کی مذموم مہم تیز کر رکھی ہے، جس کا بنیادی مقصد انہیں معاشی طور پر مفلوک الحال بنانا اور علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور بھارتی پارلیمنٹ کے رکن آغا روح اللہ مہدی نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی دراصل کشمیریوں کو تذلیل کا نشانہ بنانے اور جموں کشمیر کی مخصوص شناخت کو نقصان پہنچانے کی مودی حکومت کی ایک دانستہ کوشش تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں صرف ریاستی درجے کا مطالبہ کرنے کے بجائے دفعہ 370 کی بحالی پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے سینئر رہنما محمد فاروق رحمانی نے بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کی کشمیر کا نام کشف رکھنے کی تجویز پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اسے مقبوضہ علاقے میں ہندوتو ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی مضمون مہم کا حصہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ BJP حکومت تاریخی ہیرا پھیری اور غلط بیانیے کے ذریعے کشمیر کی اسلامی شناخت کو مٹانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے جموں کشمیر کی حقیقی تاریخ و ثقافت کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔